بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، جو صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مقصود تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی محترم خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ایک رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ادھر گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والے ہی رہنماؤں کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی اس مندر میں تشریف لے گئے اور آنا ساگر کے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنی مریدوں کے رہنما بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہوا ہی جاتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر وشیر نے بڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل گئے۔ سب مسافروں نے آنا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا نے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے یا حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ جگہ راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہتے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت زبردستی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ نہیں، اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو۔ قطب الدین یہ کہہ کے رہے تھے کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھ رہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا چاہتا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھایا نہ چاہا، لیکن وہ نہ بیٹھ ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے اشارے پر اٹھ جاتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی نے خیال ظاہر کیا کہ کوئی بھگوان کا اوتار تھا، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا ہے۔ بات راجا پر دوڑی تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت
معین الدین رحمۃ اللہ کو پیغام بھیجا، تم کیسے فقیر ہو جو بزرگوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بدعا نہیں کرتے نہ ہی جادو۔ جاؤ، کس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار پر ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر طلباء کے ہاتھ منہ شوکت بخش کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہے، اسی لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجہ نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم میں خلاف بولتے ہو اور ہمارے پاک طلاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا کوئی کمی ہو جائے گی، لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے طلاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ نے حضرت قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ سے فرمایا، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک شخص کے پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا، چلو ہم بیجا بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مچھلی پانی سے ڈبو دیا۔ وہ بھر گئے تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ نے وہ شیر اوپر کھینچا، لیکن یوں ہی مچھلی پانی سے باہر آیا۔ انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا، یوں سارا انا ساگر مشک کے بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا کہ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھلیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کرتے ہیں اس نے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ کے کدھر جائیں گے۔ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو بھی ہی ہے انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں لوٹتے ہیں۔ انا ساگر کے خشک ہونے پر ہندو دھرم کی تبلیغ کو جھٹکا لگے گا اور یہی تصویرناک بات تھی۔ آخر طے وہ فقیر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلے دن ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔